انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ 15 اگست بھارت کی آزادی کا دن، بھارت کی تباہی کا دن بن گیا۔ ایشین ٹائمز کی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے آپ کے موبائل اسکرین پر۔ چینی ایئر فورس بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ مزید 36 جنگی طیارے LAC پہنچا دیے۔ رافیل طیاروں کا چین کے J-15 طیاروں سے سامنا، چینی طیاروں کے زوردار راکٹوں سے حملے۔ رافیل طیارے دم دما کر بھاگ نکلے۔ چین کا بھارت کی امبالہ ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ چکی ہے کہ چین نے LAC پر حملہ کر دیا ہے۔ چین نے LAC میں ہندوستانی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی تعداد میں J-11 J-15 فائٹر جیٹ کو تعینات کر دیا ہے اور ساتھ ہی امبالہ ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رافیل جیسے ہندوستانی فضائیہ کے جدید ترین لڑاکا طیاروں، اپاچی اور چنوک جیسے نئے ہیلی کاپٹروں اور اسرائیل سے جاسوسی کے ڈرون کی تعیناتی کر دی ہے، لیکن چینی تعیناتیوں کے بارے میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دیکھنے میں سامنے آئی ہے۔ امریکی فضائیہ کے چائنا ایروسپیس انڈسٹریز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 28 جولائی تک چین کے سنکیانگ کے متنازع شمال مشرقی ہندوستانی علاقے لداخ کے قریب ہوٹن ایئر بیس پر 36 طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ اس بیڑے میں 24 روسی ساختہ J-11 یا J-16 فلانکر جنگجو شامل تھے، جس میں 6 بڑے J-8 جنگجو، 2 Y-8G ٹرانسپورٹ، 2 KG-500 ہوائی جہاز سے چلنے والے ابتدائی انتباہ والا طیارہ اور 2 Mi-17 ہیلی کاپٹر اور متعدد شامل تھے۔ بھارت اور چینی فوجیوں کے درمیان جون میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 20 ہندوستانی ہلاک اور چین کی طرف سے ایک غیر مصدقہ تعداد ہو گئی تھی۔ اور جون سے پہلے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس PALAF نے ہوتن میں صرف 12 فلانکس اور کوئی معاون طیارہ کھڑا کیا تھا۔ اور مزید کہا جا رہا ہے کہ چین کے حملے کے وقت بھارت نے اپنے رافیل طیارے چین کے J-16 طیاروں کے سامنے اتار دیے۔ جب J-16 طیاروں نے راکٹوں سے حملے کیے تو رافیل طیارے دم دما کر بھاگ نکلے۔ فورس سے گفتگو کرتے ہوئے کاسی کے ریسرچ ڈائریکٹر راڈلی نے کہا ہے کہ ان کی شبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم کچھ پرواز کی سرگرمی ہوتی ہے، لہٰذا یہ طیارے محض شو کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہندوستان چین سرحد کے ارد گرد سرگرمیوں کا اندازہ لگانے کے لیے یورپی خلائی ٹو ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ ایجنسی کے سینیٹل کی اوپن سورس امیجری کا استعمال کیا۔ لی نے کہا ہے کہ اس کا فوکس کاؤنٹر ایئر مشن کی طرف مبنی ہے، حالانکہ یہ جھڑپوں کے نسبتاً سمال چھوٹے پیمانے کا ایک کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ PLAF کے کردار سے انٹیلیجنس، نگرانی اور ریسپانس ISR کی مدد فراہم کی جا سکے اور ہندوستان کو اپنی موجودگی میں بڑھتے ہوئے روکنے میں مدد ملے گی۔ اگر معاملات میں اضافہ ہوتا ہے تو موجودہ قوت PLA آرمی کی پہاڑی جارحانہ مہم کے لیے ضروری آرمی حالات پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے، جس میں خاص طور پر معلومات اور فضائی برتری شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ LAC کے ساتھ چین کی تعمیر و ترقی چین کی کارروائیوں کی عکس بندی کے لیے سرحد پر ہتھیاروں اور توپ خانے کو آگے بڑھا رہی ہے، جو مزید فریقوں کی جنگ کا باعث بن سکتی ہے جو دونوں طرف سے نہیں چاہتے۔ ہندوستان نے اپنے 5 نئے رافیل جیٹ طیارے بھی رکھے ہیں، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام چینی جنگجوؤں سے برتر ہیں، تاہم چینی میڈیا نے یہ کہتے ہوئے مخالفت کی ہے کہ چین کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 1962 میں ایک مختصر لیکن خونی جنگ کے بعد چین نے ہندوستان کو شکست دے کر اقصائی چین کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔
تاہم ان دونوں نے خطے میں سامان کی فراہمی کے لیے ایک سڑک کی تعمیر کا مقابلہ کیا۔ بھارت کو متنازع خطے میں چین پر ایک اضافی فائدہ تھا۔ LAC کے قریب ہندوستانی ہوائی اڈے قریب تھے اور اس طرح ہندوستانی فضائیہ LAF کے لڑاکا طیاروں کا وہاں پہنچنا آسان ہے۔ دوسری طرف متنازع سرحد کے قریب ترین چینی اڈے کاشغر ہیں جو لداخ سے شمال مغرب میں 350 میل دور اور جنوب مشرق میں 190 میل دوری شامل ہے۔ لی نے کہا ہے کہ ان دونوں مقامات پر ہوتن کے مقابلے میں زیادہ تہ بند کی جگہ بھی ہے اور وہ بہت کم طیاروں کی مدد کر سکتی ہیں۔ سنکیانگ اور تبت میں بڑے بڑے اڈے واقع ہیں جو متنازع سرحد سے 600 میل دور ہیں۔ متعدد اجلاسوں کے باوجود ہندوستان اور چین لداخ خطے میں سرحدی تناؤ کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ چینی PLA کی فوجی ان عہدوں سے دستبردار ہو جائیں گے جو ان کے پاس ہیں۔ ہندوستانی فوج نے سخت سردیوں کے دوران لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ہی رہنے کی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ نئی دہلی کو چین کی طرف سے مزید سرکشی اور 1984 میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین پائے جانے والے سیاچین تنازع کی ممکنہ تکرار کا خدشہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے بھارتی سرکاری عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے امریکی، روس اور یورپ کے سفارتخانوں میں تعینات اپنے دفاعی اساتذیوں سے گرمی کپڑوں اور برفانی خیمہ سازوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں ہند چین تنازع کی وجہ سے ہنگامی خریداری کی ضرورت پڑے گی۔ HT رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج واضح کرتی ہے کہ اگلے سال چینی PLA کی کسی دشمنی کو روکنے کے لیے انہیں مخصوص علاقوں میں LAC کے ساتھ تنقیدی نکات کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایک فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ PLA کی جارحیت کے بعد ہم چینیوں پر اعتماد نہیں کرتے اور خدشہ ہے کہ گرمیوں میں 2021 میں موسم گرما آتے ہی وہ پیانگ یانگ تسو کے شمال میں دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ فوجی گشت نمبر 14 گیلوان 15-16 ہاٹ سپرنگ سے دستبردار ہو چکے ہیں لیکن PLA کے فوجی ابھی بھی گشت پوائنٹ 17 گوگرا پر آگے کی جگہ پر موجود ہیں اور انگلی کے تمام متنازع خصوصیات سے انخلا ایک فاصلے پر ہے۔ لداخ کی سخت اور خشک آب و ہوا کے ساتھ عام علاقوں میں گشت کے علاقے 15, 16 یا 17 زیادہ برف کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن چانگ لا میں جو 17,000 فٹ سے زیادہ ہے برف میں ڈوبا ہوا ہے اور پیانگ یانگ تسو کے راستے میں یہ آگے کھڑا ہے۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔